السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پٹھان کارنر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جس میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں جال میں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کے بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس میں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے جیسا بتوں کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غم زدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر بولا، آخر کیا بات ہے جس سے تم غم زدہ معلوم ہوتی ہو؟ بس میاں، تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ہونے کے باوجود یوں کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ایسے نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسروں عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کے بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس میں رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پہ اتر آئی ہے، اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا، اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے کہا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات آئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو پریشانی سی محسوس ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر تمہارا شوہر 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی شہرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کا اور کام کرتا تو بادشاہ اسے اور شہرت دیتا۔ یہ لو 29 اشرفیہ، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی
تو 10,000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس کو پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر خدا کی عبادت میں زندگی گزار دی، اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ دوستو، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔